پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور بات یہ چل رہی تھی کہ قبیلہ بنو تمیم کے اوپر حاکم کس کو بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی قعقاع ابن معبد کو بنا دیا جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی اقرا بن حابس کو بنا دیا جائے۔ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، دونوں اس امت کی چنیدہ شخصیات ہیں۔ دونوں میں بات کچھ زیادہ ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس کے اندر ان دونوں حضرات کی آواز کچھ اونچی ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ دربار نبوت میں اور اتنے جلیل القدر صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہے کہ آداب کی رعایت کی ہوگی، اس کے باوجود تھوڑی سی دونوں صحابہ کرام میں نوک جھونک ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آداب سکھلائے گئے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں آگے مت بڑھو۔ جب مجلس کے اندر بات زیر غور ہے تو یہ فیصلہ اللہ کے نبی کے اوپر چھوڑ دو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگلی آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو تیز مت کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہو، نبی کو اس طریقے سے مت بلایا کرو، یہ آداب کے خلاف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر چیز میں، کھانے میں، چلنے میں یا کسی بھی مجلس میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام اتنی رعایت کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی مجلس میں ہوتے تھے تو اتنی آہستہ آواز میں بولتے تھے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی طرف سے آداب سکھلائے گئے، لا ترفعوا اصواتکم، یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر مت رکھو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا جب وصال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب بھی مدینے کا حکم یہی ہے، جو لوگ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ مدینہ کے اندر ہر آدمی آہستہ آواز میں بات کرتا ہے، مدینہ کے اندر بالکل طمانینت ہے، سکون ہے، اللہ کے نبی وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ کسی بادشاہ کے زمانے میں کوئی بادشاہ مدینے کے اندر زور سے بولنے لگا تو اس وقت کے جو امام تھے انہوں نے بادشاہ کو ڈانٹا اور کہا کہ یہاں پہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، لہذا یہاں پہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پوری زندگی مدینہ کے اندر رہے،
لیکن کبھی بھی قضاء حاجت مدینہ کے اندر نہیں کی. قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی مدینہ شہر سے باہر نکل کر کے جاتے. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد نے صرف اتنا کہہ دیا کدو کے بارے میں، ما انا احبو، کہ میں اسے پسند نہیں کرتا. حضرت امام ابو یوسف نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ اللہ کے نبی کو جو چیز پسند تھی تم اس کے متعلق کہتے ہو کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، فوراً توبہ کرو ورنہ گردن اڑا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا مقام ہے. آگے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. آگے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر کی تو انجام کیا ہوگا؟ حبط اعمال، تمہارے سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا. حالانکہ ایمان جو ختم ہوتا ہے وہ کفر سے ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب مرتد ہوتا ہے تو اسلام اور مسلمان کی حالت میں کیے ہوئے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس کا جواب لکھا ہے کہ جو شخص اس کی رعایت نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے ایمان کی توفیق چھین لے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہو جائے گا. بہت زیادہ ڈرنے کی بات. ایک شخص گزرا ہے ولید بن مغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مجنون کہہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، دیوانے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بے شمار صفات گنوائی، صفات رذیلہ، اور کھلے عام کہا کہ جو آپ کو مجنون کہتا ہے وہ ثابت النسب اپنی باپ کا اولاد نہیں ہے، وہ حرامی اولاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے نبی کے اوصاف بیان کیے. اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. اور آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بری بات کہنے والے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں ڈانٹا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، اور 10 سال کے اندر جب کوئی خادم کسی کی خدمت میں رہے تو ظاہر ہے کہ بے شمار ناگوار باتیں پیش آتی ہیں. حضرت انس کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بات پہ مجھے نہیں ڈانٹا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنے سیدھے تھے اور اتنے بلند اخلاق کے حامل تھے کہ اگر کوئی باندے یا کوئی غلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جدھر لے جانا چاہتا لے جاتا. آگے فرماتی ہیں اما عائشہ کہ حضور کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ آپ نے کبھی کسی ازواج مطہرات کو برا بھلا نہیں کہا. اللہ نے خود سرٹیفکیٹ دیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند پایا اخلاق عطا فرمایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پورا کا پورا قرآن حضور کا اخلاق ہے. آگے ولید بن مغیرہ کی ہجوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. آپ دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ کون مجنون ہے. آپ بھی دیکھ لیں گے اور آپ کو مجنون جو کہنے والا ہے وہ بھی دیکھے گا کہ کون مجنون ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ جانتا ہے اس بات کو کہ کون گمراہ ہے. وهو اعلم بالمهتدین. اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے. فلا تطع المکذبین. آپ تکذیب کرنے والوں کی ہرگز اطاعت مت کیجیے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چھوڑ دیں تو وہ برائیوں کے اندر لگ جائیں. آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. آگے فرمایا آپ بات نہ مانیں ہر ایسے شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا ہو. ولید بن مغیرہ کے بارے میں ذلیل ہو, لوگوں پر عیب لگانے والا ہو, غیبت کرنے والا ہو, چغل خوری کرنے والا ہو, نیک کاموں سے لوگوں کو روکنے والا ہو, ظلم و جور میں حد سے بڑھنے والا ہو, بکثرت گناہ کرنے والا ہو, بہت قسمیں کھانے والا ہو, کج خلق ہو, بخیل ہو, اور ان سب صفات رذیلہ کے ساتھ وہ ذلیم ہو.